10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ اس اہمیت کی حامل ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امی کے ذریعے سے سلام بھیجا۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت خدیجہ کی قبر میں اترے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ سب حضرت خدیجہ کے وطن مبارک سے ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین کی نانی حضرت خدیجہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ حضرت خدیجہ ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہے۔ 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ رہی، اور اسلام لانے سے پہلے حضرت خدیجہ عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی، بزنس مین کہا جاتا ہے نا، بہت بڑا بزنس تھا آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت پورے عرب کے اندر مشہور تھی۔ عرب کے لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر کے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو تلاش تھی کسی ایسے انسان کی جو آپ کے مال کو تجارت کے لیے لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے آپ کو بلایا، اور آپ نے ایک غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ میں کر دیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے سفر کے لیے نکلے۔ عجیب و غریب معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے کہ آپ راستے میں چلتے تو دھوپ ہوتی تو فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ آخر کون شخص ہے کہ جن کا آسمان سے سائبان بادل بن جاتا ہے۔ بہت بڑا نفع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں ہوا۔ واپس ہوئے تو دیکھا کہ حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہے کہ فرشتے آپ کے اوپر سائبان کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے دل میں محبت جاگی، اور اپنی سہیلی، حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ نکاح کی خواہش رکھتی ہے خدیجہ، کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام سے تجارت سے کا سامان واپس لے کر کے آئے تو اس وقت 2 مہینے 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ ایسا نمونہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی عمر سے اتنی زیادہ عمر کا نکاح کر کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ نکاح نفس کی خواہش کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ نکاح اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مبارک سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا، یعنی حضور کی جتنی بھی اولاد ہیں، حضور کی 11 بیویاں، 11 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیوی حضرت خدیجہ پہلی بیوی تھی، کسی اور سے کوئی بچہ نہیں تھا، سارے بچے حضرت خدیجہ سے تھے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مکے کی بڑی تاجرہ تھی، بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے خرچ کر دیا، سارا مال۔ اور بلکہ خواہش کرتی ہیں کہ اللہ اگر مجھے اور مال دیتا تو میں اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو قربان کر دیتی، یہ خواہش کرتی ہیں۔ آج تو دیکھو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان جو اس کے اوپر فرض ہے اس کو ہی نہیں نکالتا ہے، جو زکوٰۃ ہے اسی کو نہیں نکالتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد، وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اسلام سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سارا مال اسلام کے راہ میں قربان کر دیا۔ بلکہ یہاں تک ہے شعبہ ابی طالب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے، قید کر دیے گئے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اگر چاہتی نا تو اتنا پیسہ تھا آپ کے پاس کہ بہت شاہانہ زندگی گزارتی، عیش و عشرت والی زندگی گزارتی، لیکن آپ نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے در در جگہ جگہ پر پریشانیوں کا سامنا کرا۔ کس بنیاد پر؟ تاکہ آپ کے دل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک حق جو آپ کے سامنے واضح ہو چکا تھا، اس حق کی خاطر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اسلام سے بغاوت اور اسلام سے سودا کبھی برداشت نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ہیں، اور یہ اسلام کی وہ خاتون ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، ان سے کہو کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ خدائے تبارک و تعالی جس کو سلام بھیجے، آپ اندازہ لگاؤ اس کی شان کا عالم کیا ہو۔ حضرت خدیجہ کی ذہانت اور آپ کا مائنڈ اتنا ہائی تھا، اور فقہی بصیرت اور آپ کی ذہنی صلاحیت اتنے اعلیٰ درجے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سلام بھیجا تو سلام کا جواب کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کو کسی کی سلامتی اور رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت خدیجہ نے سلام کے جواب میں کہ خدا نے سلام بھیجا ہے تو یہ نہیں کہا وعلیکم السلام، بلکہ آپ نے کہا وعلیک السلام، آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ خدا تبارک و تعالیٰ تو پورا کا پورا سلام ہے، یعنی پورا مکمل سلامتی ہے، اس کے ذریعے سے ہر کسی کو سلامتی ملتی ہے۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل امی کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ تو اتنی ذہانت اور فطانت حضرت خدیجہ کی تھی۔ آج ہم اور آپ دیکھیں ہماری رول ماڈل جو ہے نا، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ فلمی دنیا کی ہیروئنیں نہیں ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، ہماری قوم کے بچوں کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر، اسلام کی بقا کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی اسلام کی شہزادیوں کی ہسٹری بتائیں، ان کی تاریخ سے آشنا کرائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کے خاطر اپنے سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے آپ کو اسلام کے خاطر فنا کر دیا، کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے زندگی نہیں گزارنا چاہیے، یہ سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں اس وقت ظاہراً دولت، حضرت خدیجہ بہت بڑی مالدار تھی، حضرت خدیجہ چاہتی تو عرب کے بڑے سے بڑے مالدار اور سیٹ سے نکاح کر لیتی،
لیکن حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے جو بہت بڑے مالدار دیکھے جاتے ہیں وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، نکاح کے لیے جب بھی تلاش کیا جائے تو تقویٰ اور طہارت دیکھا جائے کہ قرآن اور نماز پڑھنے کے پابند ہے یا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، نکاح کرنے کے بعد آج تو نکاح میں بہت سارے خرچ ہوتے ہیں، صرف ایک اونٹ ذبح کیا گیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے اس کو ذبح کیا تھا اور صرف اس کو تقسیم کیا گیا تھا، باقی کوئی اور خرچ نہیں ہوا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا تھا، تو آج تو دیکھو لاکھوں کروڑوں میں بات ہوتی ہے، شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آدمی پریشان ہے، لیکن حضور کا پہلا جو نکاح ہوا تھا اس میں صرف ایک اونٹ ذبح کیا گیا تھا اور اس اونٹ کے ذریعے سے دعوت کی گئی تھی، کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج وصال مبارک کا دن ہے۔ آپ کی زندگی پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی آپ کی تاریخ ہے، لیکن کم وقت میں آپ حضرات کو اس سے آشنا کرایا، اس لیے آج آپ حضرات حضرت خدیجہ کے نام سے گھر پر فاتحہ پڑھیں، فاتحہ دلائیں، افطاری سے پہلے ان کے لیے صالح ثواب کریں اور خود ان کے ذریعے سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ جس کے لیے سلام خدا بھیجتا ہو اس کے ذریعے سے اس کا صدقہ لے کر، اس کا وسیلہ لے کر کے اس رب سے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت جلدی دعا کو قبول فرمائے۔ اس لیے جو ہے آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، آپ حضرات اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل کریں۔ اللہ تعالی ہم نے بھی اسی مناسبت سے آج ذکر کیا، اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب قدیر پروردگار عالم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے ان کے وصال مبارک کے آج کے دن کے موقع پر خدا تبارک و تعالی ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ مالک و مولا پروردگار عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج اول طیبہ طاہرہ صدیقہ، مالک و مولا پروردگار عالم اس عظیم ہستی کے نام کے بدولت مالک و مولا ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ مالک و مولا پروردگار عالم ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی بارشوں کا نزول فرما۔ مالک و مولا ہماری قوم کی بچیوں کو ان کی زندگی، ان کی لائف آف ہسٹری پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا پروردگار عالم ان کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب قدیر پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی بارشوں کا نزول فرما۔ مالک و مولا ہم سب کی قسمتوں کو بلند و بالا فرما، رمضان کی برکتیں عطا فرما، رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما۔ آج کے دن کی برکت سے مالک و مولا ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔